إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، گھمنڈ اور تکبر اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام اور صلاۃ و سلام نازل اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر. حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر ایک بہترین عمل جو ہم سے کیا جاتا ہے یا اکثر مسلمان جس کو کرتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، یا کچھ لوگ اس سے غافل بھی رہتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کن چیزوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا اسلام اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی ان مسلمانوں سے جن مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کو مانیں گے، حج کریں گے اور دوسرے ارکان روزے رکھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اللہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا، آپ کو معلوم ہے. اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کا رکن ہے یہ زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ کے بغیر انسان کا اسلام مکمل نہیں ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی نہایت ہی ضروری ہے. اس میں حساب و کتاب کا پکا ہونا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. زکوٰۃ کن کن چیزوں میں واجب ہوتی ہیں، کون سی چیزیں جس پر انسان پر زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز سونا اور چاندی ہے. سونا چاندی میں زکوٰۃ دینے کی کئی شکلیں بنتی ہیں. سونا اور چاندی کو کئی شکلوں سے استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلی شکل ہے اس کو کرنسی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. اس زمانے میں کم ہو چکا ہے لیکن اس کے بدل میں نوٹ آ گئے ہیں، کرنسی، روپے، پیسے. الاوراق النقدیہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرنسی آ گئے جو ہر ممالک میں الگ الگ ہوتے ہیں. وہ سونے اور چاندی کا بدل ہے جو پچھلے زمانے میں درہم یا دینار کی شکل میں لین دین ہوا کرتا تھا. اور اب بھی اگر جنگ ہو جائے، اللہ بچائے، مسلمانوں کو محفوظ رکھے، تو ورلڈ وار جو ہو جائے اس میں پھر یہ جو کاغذ ہے نا، اس کی قیمت کاغذ ہی کی حیثیت رہ جائے گی. وہ سونے چاندی کا مقام نہیں لے سکتا. وہ سب کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. اور ایک سازش چل رہی ہے اور یہ جنگ ہوگی، اس میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر بھی ہے، کب ہوگی اس کا علم اللہ رب العالمین کو. لیکن سونا اور چاندی جب اوراق النقدیہ کیش کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے یا روپیے، پیسے، تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. کیونکہ روپیہ اور پیسہ سونا اور چاندی کا بدل ہے، اور بدل اپنے مبدل، اپنے اصل کا حکم لیتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں
کہ وضو کے بدلے میں کیا اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرتے ہیں. تو جس طرح سے آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ اگر پانی نہیں ہے تو آپ کو تیمم کرنا ضروری ہے. تو آپ سونے اور چاندی آپ کے پاس اتنا نہیں ہے اسٹاک, آپ کے پاس پیسے ہیں 10 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ جتنے بھی اللہ نے آپ کو دیے ہیں, اس پیسے میں آپ کہیں گے ہمارے پاس سونے چاندی نہیں ہے تو ہم کیا زکوٰۃ نکالیں؟ نہیں, اس کا بدل ہے یہ سونے چاندی کا بدل, اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب ہے. کب واجب ہے؟ اس کا نصاب وہی ہے جو نصاب سونے اور چاندی کا. ابھی آئے گی بات. سونے اور چاندی کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس میں کہ خام کان ہے, کسی کا کھدان ہے, سونا چاندی نکل رہا ہے, تو اس میں بھی اس کان سے بھی آپ کو, اس کان پر بھی آپ کو زکوٰۃ واجب ہے. حالانکہ وہاں پر پیور سونا نہیں ہوتا, خام سونا ہوتا ہے, اس میں مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے, اس سونے کے اندر مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. نمبر 3 حلی, جس کو زیور کہتے ہیں. انسان زیور جو پہننے کے لیے عورتیں استعمال کرتی, مرد پر حرام ہے سونا, تو ان زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اس کے بعد یہی سونا ایک انسان چوتھی شکل بن جاتی ہے, تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ اس کو دکان کھول رکھا ہے, اس کی تجارت کر رہا ہے, وہ ہول سیل ہے, ریٹیل میں اس کی تجارت کر رہا ہے. تو جتنی بھی شکلیں ہوئی ان تمام میں زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کا جہاں جہاں بھی لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زکاتها. جو انسان جس کے پاس بھی سونا ہے اور چاندی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, غور کیجئے گا, صاحب فضة, کسی طرح کا بھی, فضہ کے معنی چاندی اور ذهب کے معنی سونا, اور جو تنوین آتا ہے نا عربی میں بہت معنی رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے الف لام میں الذهب الفضہ آتا ہے, اور آپ دیکھیں گے عربی میں ذهب و فضة تنوین استعمال کر رہے, 2 زبر 2 زبر 2 پیش, اس سے پورا مسئلہ چینج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام استعمال کیا, کوئی بھی سونا کوئی بھی چاندی. اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیور کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے, ان کی بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا جب کہ کوئی بھی سونے والا یا چاندی والا اپنے سونے یا چاندی کا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے پاس ایک گنجا سانپ آئے گا. قیامت کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو ایک آگ کی لپٹ آئے گی اور اس کے چہرے کو جلانے لگے گی, اور یہ آگ کی تپی ایک لپٹ یا انگارہ سمجھیے, انگارہ آئے گا اور اس کے پہلو میں, یہ پہلو اس کو کہتے ہیں, پہلو کے اندر پیٹھ میں اس کے اوپر یہ تمام حصے میں اللہ تعالیٰ اس آگ سے اس کو جلائے گا. عذاب دے گا کن لوگوں کو, سونے چاندی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. یہ مسئلہ اب واضح ہو گیا کہ تمام طرح کے سونا اور تمام طرح کے چاندی کے اندر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے, لیکن شرط ہے اس کے لیے نصاب کو پہنچنا. نصاب کتنا ہے اب سونے اور چاندی کا؟ سونے اور چاندی میں حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, کہ سونا جو ہے اس کا 20 دینار 20 دینار, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا دینار. تو اگر آپ آدھا دینار یعنی 40 کا ایک حصہ, 20 میں آدھا ہوا تو 40 میں ایک ہوا نا, تو پھر 100 میں کتنا ہو جائے گا؟ وہی 2.5 ہو جائے گا, گھوم پھر کر وہی حساب آ جائے گا. اسی طرح سے یہ سونے کا نصاب ہو 20 مثقالاً 20 مثقال. مثقال یہ پیمانہ ہے پچھلے زمانے میں جو سونے کا وہ سکہ ہوا کرتا تھا, تو 20 وزن ہوتا تھا. یہ سونے کا ایک وزن تھا, ایک مقدار تھا, ایک میزان تھا, پیمانہ تھا سونے کو. تو وہ 20 مثقال اگر ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. اب موجودہ زمانے میں 20 مثقال کیا ہوتا ہے یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں 20 مثقال ہوتا ہے 85 گرام. اختلاف ہے, کوئی لوگ 82 83 80 95 90 کہتے ہیں, لیکن ایک معتدل رائے کے مطابق 85 گرام کسی کے پاس سونا موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو چاندی 200 درہم, یہ بھی درہم 200 درہم میں 5 درہم کتنا نکلے گا؟ 100 درہم میں 2.5, تو پھر وہی حساب وہی آ جائے گا کہ 100 میں 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. تو چاندی کے اندر بھی آپ کو 2.5% ہی دینا, لیکن کب؟
کہ 200 درہم جب پہنچ جائے تو 200 درہم اس زمانے میں کتنا ہوتا ہے؟ 200 درہم اس زمانے میں 595 گرام، یعنی آدھا کلو 95 گرام یہ ہوتا ہے. تھوڑا بہت اختلاف ہے الگ الگ علماء کی، کیونکہ پیمانہ پچھلے زمانے کا، اور جس کو جو پیمانہ ملا اس کے حساب سے وہ عالم موجودہ زمانے کے پیمانے کے حساب سے ناپا ہے، تو تھوڑا بہت کم اور فرق آئے گا 5 گرام 10 گرام کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 595 یا 600 اگر گرام کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، اسے زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ کتنا دینا ہے؟ 2.5% کے حساب سے. اس سے اگر کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہی چیز کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس کیش ہے، پیسہ ہے اور سونا چاندی ہے، پیسے کو اگر آپ کو سونے کا نصاب پہنچ رہا ہے، پیسہ سونے میں کتنا ہو جائے گا؟ ابھی موجودہ میں آج حساب لگا رہا تھا نیٹ میں بیٹھ کر تھوڑا سا، کہ چاندی کے حساب سے اگر آپ پر زکوٰۃ جو واجب ہوتا ہے، اگر آج کے ریٹ کے حساب سے 100 گرام چاندی کا دام 7,520 روپے، نیٹ سے میں نے نکالا، اگر غلط ہو تو آپ لوگ جان سکتے ہیں اس کو، کہ 7,520 100 گرام چاندی کا، تو 595 گرام چاندی کا تقریباً 44,744 روپے ہوتے. اگر اتنا کسی کے پاس رقم موجود ہے اور سونے کے حساب سے زیادہ ہوتا ہے، علماء میں اختلاف ہے کہ چاندی کو معیار مانیں گے یا سونے کو معیار مانیں گے. غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے علماء نے اپنے تحقیق کے مطابق، اجتہاد کے مطابق چاندی کو اکثر علماء کہتے ہیں کیونکہ یہ کم ہے، 45,000 کے آس پاس ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو نکال دینا ہے 2.5% کے حساب سے جس کے پاس بھی موجود ہے. لیکن سونے میں 45,000 میں نہیں نکلے گا. اگر سونے کو معیار مانتے ہیں تو سونے کے حساب سے ہو جاتا ہے تقریباً 4,18,285 روپے. تو یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں غریبوں کا نقصان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو جو فرض کیا ہے وہ غریبوں کی اصل رعایت کرتے ہوئے کی ہے. تو اسی لیے 44 یا 45,000 کے اندر جو آپ کا کیش ایک سال آپ کے شرط ہے، لیکن 1 سال تک آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. کون سا؟ سونا اور چاندی. یہ پیسہ 1 سال تک آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، تبھی آپ کے اوپر وہ زکوٰۃ واجب ہوگا. کتنا ہو جائے گا 45,000 میں؟ بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی آپ کو بچائے گا. دیکھیے کتنا ہے 45,000 میں؟ 1,118 روپے. بتائیے 1,100 روپے 45,000 میں نکالنا کوئی دقت کی بات نہیں، اللہ کہ وہ بخیل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے. تو انسان کو زکوٰۃ اپنے کیش پیسے میں بھی اور سونے میں بھی اور چاندی میں بھی ادا کرنا ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے. اور تینوں کا نصاب میں نے الگ الگ بیان کر دیا، یعنی پیسے کا نصاب تو وہی ہے جو سونے اور چاندی کا. اب مسئلہ جو ہم میں سے اکثر لوگ کیا ہے، تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان ہے، اپنا انویسٹ کیے ہوئے، اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ واجب ہے. علماء میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی کا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو خزانہ جمع کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، فبشرهم بعذاب الیم، ان کو جہنم کے دردناک عذاب آپ سنا دو. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کے آگ میں اس کو تپایا جائے گا، اور پھر اس کے پہلو میں، اس کے پیشانی میں، اس کے پشت پر اس کو دغایا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو، جس کو تم اپنا مال سمجھتے تو وہ تمہارا مال نہیں تھا، اس میں اللہ رب العالمین کا حق تھا. اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور لوگ مسلمانوں کے مالوں کے اندر محروم لوگوں کا، یعنی غریب جو ہے، جو حقدار ہے، ان کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. یہ آپ کا مال نہیں ہے جو اتنا اللہ نے کتنا کم رکھا ہے. آپ ذرا دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ آج تجارت میں، اکثر لوگ تجارت میں ہیں لیکن اپنے دکان کا حساب نہیں کرتے ہیں، اپنی تجارت کا حساب نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں مسائل کو آ کر، اسی لیے مجبور ہو کر. اور ایک بزرگ، ایک اچھے میں ہمارے دوست فاضل دوست نے بیان کیا کہ اس مسئلے میں بات کرنا چاہیے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں کروں، لیکن موضوع بہت طویل ہے اور بہت دقیق ہوتا ہے، اسی لیے میں ڈرتا ہوں اس طرح کے موضوع میں گفتگو کرنے سے، اللہ ہے کہ انسان کے پاس مکمل علم ہو، صحیح طرح سے اس کو بیان کر سکے. تو زکوٰۃ کے مسئلے میں جب آپ تجارت کر رہے، دکان ہے آپ کے اندر، تو آپ کے دکان جو بزنس کرتے ان تمام میں زکوٰۃ واجب ہے. کب؟ جب نصاب کو پہنچ جائے گا، یعنی کیپٹل پہ، جو کیپٹل آپ نے لگایا ہے. ابھی آپ دکان تجارت شروع کر رہے اس رمضان سے، تو آپ نے 5 لاکھ لگائے، 2 لاکھ لگائے، اس کیپٹل کے حساب سے آپ کو 1 سال جیسے آئندہ رمضان آ جائے گا، آپ کو جو ابھی 2.5% کے حساب سے میں نے بتا دیا اور 44-45 ہزار نصاب بتایا،
تو اس کے حساب سے آپ 2.5% کے حساب سے آپ رمضان کے آنے تک اس کو نکال دیں گے 1 سال ہونے کے بعد. اگر آپ 1 سال کے اندر جو بھی آپ کو فائدہ ہوا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیچ میں فائدہ تو ہم کو شروع ہی میں نہیں ہوا, 6 مہینے کے بعد ہوا, 8 مہینے کے بعد ہوا. جو بعد میں جو پیسہ ہوا, جو پروفٹ آیا ہے آپ کے 5 لاکھ کے اوپر جو بھی پروفٹ آیا ہے اس کو اسی میں ملا کر ایک ہی ساتھ آپ کو نکالا جائے گا. اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے, سمجھے؟ ایک چیز کا کیپٹل کا اصل راس المال کا آپ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو 1 سال کر دیں گے, جو بھی زیادتی ہوگی اسی کے ساتھ ملا کر 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 جو بھی آپ نے کمایا اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکال لینا ہے 2.5% کے حساب سے. زکوٰۃ اب آپ کے جو تجارت جس چیز کا آپ کر رہے ہیں, جو سامان تجارت ہے آپ کا, اس میں زکوٰۃ آپ کس چیز سے نکالیں میں علماء میں راجح قول کے مطابق اختلاف کے باوجود کہ آپ راجح قول کے مطابق آپ زکوٰۃ پیسے کی شکل میں نکالیں گے, مال کی شکل میں نہیں نکالیں گے. کسی کے پاس کپڑے کی تجارت ہے, کسی کے پاس دوا کی تجارت, کسی چپل چوڑی, الگ الگ سب کے پاس الگ الگ تجارتیں ہیں. تو اس میں راجح قول کے مطابق یہ پیسے کی صورت میں زکوٰۃ نکالنا ہے, سامان کی شکل میں نہیں نکالنا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر سامان میں تفاوت ہوتا ہے. یہی علماء نے فرق کوالٹی میں, اور اس میں غریب کا نقصان ہو سکتا ہے, یا غریب کی جو ضرورت ہوگی ہم اس کو ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پر جہاں پر نص موجود ہے وہاں پر قیاس نہیں کرتے ہیں. نص میں نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے کہہ دیا ہے یہاں پر پیسہ دینا ہی زیادہ مناسب ہے, اور یہی پیسہ ہی انسان کو نکالنا چاہیے. اب زکوٰۃ دینے میں بہت سارے لوگ, یہ سوال پہلے بھی آتا رہتا ہے, اور ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ آیا ہمارے پاس قرض ہے اس میں زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں, کیسے ہم قرض کے اندر زکوٰۃ دیں گے؟ تو قرض کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, یاد رکھیں. آپ نے سمجھ لیا ہوگا, میں مختصر سے بیان کیا. آپ اپنے سامان تجارت کے تعلق سے کس طرح سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے سمجھ گئے ہوں گے امید ہے. اور اس کے بعد جو قرض کا مسئلہ آتا ہے, قرض میں کس طرح, قرض میں زکوٰۃ ہے یا نہیں, یا کس طرح سے ہے. قرض میں 2 طرح کے قرض ہوتے ہیں. ایک قرض آپ سے جس شخص نے آپ کا قرض لیا ہے, میں نے 2 شخص کو قرض دیا ہے مثال کے طور پر, ایک شخص کو, دونوں کو 5-5 ہزار روپے دیے ہیں. ایک شخص سے مجھے امید ہے, پکا ہے کہ اس شخص کو جب بھی میں پیسہ مانگوں گا وہ پیسہ دے دے گا, یا اس کے پاس میرا پیسہ نہیں ڈوبے گا. تو ایسے مال پر, ایسے قرض پر زکوٰۃ آپ پر ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ دوسرا شخص جس کو میں نے 5,000 دیا, مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ٹال مٹول کر رہا, اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں, کہ پیسہ نہیں ہے, ٹالنے والا ہے, دھوکے دار, بےمان ہے, دھوکہ دینے والا ہے, تو آپ کو امید نہیں ہے کہ وہ دے گا. آ گیا تو آ گیا, تو آپ کو اس پر زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے. یہی علماء کا قول ہے کہ زکوٰۃ, یا شیخ البانی کے قول میں جائیں گے تو اگر مال ایک بار ملے گا تو ایک بار زکوٰۃ دینا ہے, لیکن اس میں کیا ہو جائے گا, آپ کو ہر بار زکوٰۃ دینا ہوگا. تو یہ قرض کے تعلق سے, قرض کے اندر اگر آپ زکوٰۃ دیں تو یہ شکل ہوگی. اس کے بعد مسئلہ اب بہت سارے لوگ گاڑی کی تجارت کرتے ہیں, گاڑی ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس گھر ہے جو تجارت میں کرائے میں دے رکھا ہے, اور بھی کرائے کی جو بھی چیز ہے, جو بھی سامان آپ کرائے میں دیتے ہیں اور اس کے نفع سے پروفٹ کو آپ استعمال کرتے ہیں. جیسے گھر ہوا, آپ کا گھر 50 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے, آپ نے کرائے میں رینٹ میں دے رکھا ہے, آپ کی گاڑی ہے, ٹرک ہے, کوئی اور چیز ہے, جو بھی ہے آپ نے اس کو رینٹ میں دے رکھا, کرائے میں آپ چلاتے ہیں, تو اس پراپرٹی میں آپ پر زکوٰۃ نہیں, اس کے پروفٹ کے اندر زکوٰۃ ہے. سمجھ لیں آپ, اس کے پروفٹ کے اندر زکوٰۃ ہے, اور اس میں جو فائدہ ہے وہ فائدہ بھی آپ کے پاس 1 سال تک رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, 1 سال تک آپ کے پاس وہ فائدہ رہے تب آپ پر زکوٰۃ. آپ 1 سال سے پہلے اگر آپ خرچ کر دے رہے ہیں ان پیسوں کو تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں, آپ خوشی سے دے سکتے ہیں, اور نفل صدقہ بھی کرنا چاہیے. آپ بہت سارے لوگ مالدار ہوں گے, لیکن کبھی کبھی کسی شکل میں اگر آپ علماء سے پوچھنے جائیں گے سوال, اور اپنی شکل کو, صورت کو پوری واضح کریں گے تو کہیں گے آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں مالدار ہوں, میں دے سکتا ہوں, گرچہ ابھی میرے پاس مال نہیں, لیکن میرا بزنس, میری نوکری میری ایسی ہے کہ میں نکال سکتا ہوں 5,000 10,000 20,000 میں نکال سکتا ہوں, تو اسے نکالنا چاہیے. تو ان جو اشیاء ہیں جس کو آپ اجارہ میں دیتے ہیں, اجرت پہ دیتے ہیں, اس پر آپ پر زکوٰۃ نہیں, اس کے فائدے میں آپ کو زکوٰۃ ہے. اسی طرح سے ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے
زکوٰۃ کے مسائل میں سے کہ زکوٰۃ کا پیسہ لینے کے بعد کچھ تنظیمیں ایسی ہیں، یہاں آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، بہت سارے جگہوں میں ہوتی ہے، اور آج کل بڑا فتنہ کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں. دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جاننے والا ہے، ہم نیتوں کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، علماء نیتوں کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، نیتوں کا حال اللہ جاننے والا ہے. لیکن تصویر سے اکثر جو چیزیں ہوتی ہے اس میں آپ پبلسٹی آ ہی جاتی ہے، دکھاوا آ ہی جاتا ہے. بہت ہی مجبوری اشد ضرورت جہاں پر ہو اس میں اسلام نے دیا ہے، اور اس کو ضرورت و تقدر بقدرہا قاعدہ بیان کر دیا. ضرورت کو ضرورت پر استعمال کیا جائے گا، ضرورت کو خوشی سے یا ضرورت کو بڑھا کر استعمال نہیں کیا جائے گا. تو یہاں کیا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہم پھیلائیں گے، اور ویڈیو بنا کے سب سیلفی لے کے یہ کر کے، تو اس طرح سے آپ کے اندر ریاکاری داخل ہو جائے گی. میں کسی کو خاص کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا غلط مفہوم نہ سمجھیں کہ جو بھی کرے گا اس کے اندر، ارے آپ کہہ رہے ہیں علماء جو تقریر کرتے ہیں، جب ان کی تقریر لوگ پسند کرتے ہیں تو ان کے اندر ریا کا ڈر موجود ہوتا ہے. معلوم ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو بھی ڈرنا چاہیے اس عالم کو. اگر کسی عالم کی تلاوت کوئی پسند کرتا ہے، اگر کوئی اس کی تقریر کو پسند کر رہا ہے، کیا اس کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ بہت خطرناک چیز ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی تھی، کہا تھا جہنم میں سب سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کو جلایا جائے گا. اس میں ایک عالم ہوگا جو ریاکاری کے لیے، دکھاوا کے لیے. کیسے جانیے گا کہ کس عالم کے اندر ریاکاری ہے، کس کے اندر نہیں ہے؟ تو آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں یا کوئی بھی آپ فوٹو لے کر یہ کر رہے ہیں، آپ کیسے جانیے گا؟ بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے انسان کو خود اپنے اوپر فیصلہ کرنے میں کہ وہ مخلص ہے یا نہیں. اسی لیے اللہ سے سجدوں میں دعائیں کرتا ہے، اللہ اخلاص دینا، مجھے دنیا کے تعریف اور دنیا کی شہرت اور دنیا کی چمک نہیں چاہیے. تو اسی لیے انسان کو ہر نیک عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں. فوٹو سے نہایت ہی گریز کرنا چاہیے، چاہے آپ کو کوئی منع کر رہا ہو، طنز کر رہا ہو یا نہیں. بہت سارے لوگ طنز کرتے ہیں، نہیں کرتے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ ہمیں جاننا چاہیے، شریعت میں وہ کیا چیز ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو زکوٰۃ کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ پیسہ لے لیتے، ایک کمیٹی قائم کر لیا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ وہاں جمع کروا رہے ہیں اور اس کو غریب کو اپنے حساب سے کپڑا، چاول یہ دے رہے ہیں. تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. پیسہ جمع کر دیا زکوٰۃ دینے والوں نے، ایک کمیٹی ہے اس کے پاس، چند لوگوں کے پاس جمع کر دیا. وہ کہتے ہیں غریب لوگوں کو اگر پیسہ دے دیں گے تو ادھر ادھر ضائع کر دیں گے بیکار چیزوں میں. تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صورت صحیح نہیں ہے کہ یہ غریب کا حق ہے، غریب اس کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں اسے پکڑا دیا جائے گا. وہ چاہے جو کرے اس کے اوپر ہے، وہ صحیح تصرف کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اسے ثواب دے گا، غلط تصرف کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا. ہمیں حق نہیں ہے. ہاں علماء نے ایک شکل یہ بیان کی کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ غریب لوگ بہت زیادہ یہ کر رہے ہیں تو آپ ان سے جا کر یہ پوچھیں گے آپ کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، آپ کو کپڑے ضرورت ہے، غلہ ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، اور بھی کوئی چیز ضرورت ہے. آپ پوچھ کر بولے ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ، ہم آپ کو خرید کر دیں گے. اگر وہ غریب آپ کو ہاں کہتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو آپ ایسی صورت میں کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. آپ اس پہ جبر نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ایک اور سوال، اہم سوال یاد آ گیا اور میں کہنا بھی مناسب سمجھ رہا تھا کہ زکوٰۃ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے. میں نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، ایک غریب ہے، ایک شخص ہے، وہ غریب ہے. اس غریب شخص کو میں نے قرض دیا مثال کے طور پر 10,000 روپے، اور میرے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ ہو چکا ہے واجب. تو کیا میں اگر اس کو مائنس کر دوں گا اس غریب سے، زکوٰۃ کا کر ہم معاف کر دیتے ہیں، کہیں گے کہ 10,000 میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور یہ میں زکوٰۃ کا پیسہ میں رکھ لیتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ، تم مال لو. مال کہاں لیا گیا ہے؟ زکوٰۃ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو کہا کہ تم جا کر بتانا، اگر تم لوگ لا الہ الا اللہ مان لیتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں تو تم یہ بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیاہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ان کے مالداروں سے لیا جاتا ہے. اب لینے کا جو عمل ہی نہیں ہوا ہے اور وہ زکوٰۃ کو وہ اپنا قرض دے رکھا تھا پہلے، تو
وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر غریب ہے کوئی شخص, دے نہیں پاتا, آپ سے زکوٰۃ لے رکھا ہے, تو شریعت اسلامیہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کو آپ مہلت دیں, آپ اس کو وقت دیں, اسے مجبور نہیں کریں. قرآن نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, کہ اگر کوئی غریب ہے, ذو عسرہ تنگی میں ہے, مال نہیں ہے, فَنَظِرَةٌ, نظیرہ, اسے مہلت دو, إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, یہاں تک کہ اس کے پاس آسانی آ جائے, یعنی اس کے پاس مال آ جائے. تو آپ اپنا زکوٰۃ کا مال اس غریب کو دے سکتے ہیں. ہاں, جو آپ مائنس کر رہے تھے تو جائز نہیں ہو رہا تھا. 10,000 آپ کو زکوٰۃ نکالنا تھا, آپ پا رہے تھے اس غریب سے 10,000 روپے, آپ چاہے کہ اپنے جیب میں رکھ لیں تو یہ جائز نہیں ہوا. ہاں, آپ اس کو جا کر اس 10,000 روپے دے دیں. کچھ مطالبہ بھی اب نہیں کرنا ہے کہ زکوٰۃ دے دیں, وہ آپ پیسہ آپ اس کو 10,000 روپے دے دیے, اور وہ خوشی سے یاد آیا اس کو, یا اسے شرمندگی ہوئی جیسے بعد میں آ کر وہی پیسہ آپ کو لوٹا دیتا ہے, تو اب آپ کو یہ پیسہ آپ کو لینا ہوگا, لیکن آپ کا کوئی من اور احسان نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مسئلہ, بہت اہم مسئلہ, اور خطبے کو ختم کر دوں گا, وقت ہو رہا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جو باتیں کہنا چاہ رہا تھا وہی باتیں آ گئی. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو زکوٰۃ کے ان مسائل میں سے جو ہمارے معاشرے سے کم تعلق رکھتے ہیں, بہت کم. تو یہ بہت کرنٹ موضوع تھا اور ہمارے ضروریات میں سے تھا کہ ہاں, زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک بات یہ ہے کہ آدمی گھر میں, ہمارے کام کرنے والے بہت سارے لوگوں کے گھر میں آتے ہیں کہ کوئی نوکر ہے, کسی نے دکان میں رکھ رکھا ہے, یا جو بھی رکھا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, وہ غریب ہے, اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. لیکن آپ اسے بلائے ایک مہینہ کام کرنے کے لیے, 1 مہینہ آپ کے پاس آ کر کام کیے, وہ مسلمان عورت ہے, یا پھر آپ کے دکان میں کوئی مسلمان کام کرنے والا بندہ موجود ہے کہ وہ آپ کے پاس کام کرتا ہے, لیکن کبھی آتا ہے کبھی ناغا کرتا ہے, اور زیادہ تر ناغا کرتا ہے, پریشان کرتا ہے آپ کو غصہ ہے, آپ جانتے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہے, زکوٰۃ یعنی مستحق ہے وہ, تو آپ کو اسے زکوٰۃ دینا چاہیے. اور یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ تم دکان میں میرے کام کر رہے ہو اسی لیے میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں, یا تم میرے گھر میں آ کر کام کرتی ہو اس لیے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اور اس کے ناغا کرنے کی وجہ سے اور اس کی کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے, آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے اسے. وہ معاملہ الگ ہے جس میں وہ آپ اجرت کے تو آپ اسے کام آپ کام کرتا ہے, وہ کرتی ہے تب آپ پیسہ دیتے ہیں, وہ کام کرتا نہیں کرتا یا نہیں کرتی ہے تو آپ اسے پیسہ نہیں دیتے ہیں. یہ برابر کا معاملہ ہے, یہ لین دین میں برابر ہے, کسی کا دوسرے پر حق نہیں ہوتا ہے. جسے لین دین کا کوئی بھی اجارہ ہو, کسی کو بھی آپ نے دکان میں رکھا, وہ آپ کی اس پہ لے رہا, احسان نہیں جتانا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے اسے کام دیا ہے, اور کچھ لوگ جتاتے ہیں یا اپنے بولی سے یہ لگتا ہے, اور غریب اس میں شرمندگی محسوس کرتا ہے, اسے حق نہیں ہے اسے ذلیل کرنے کا. تو سمجھ گئے, ایسا شخص اگر آپ کے پاس کام کرنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور خصوصاً اس صورت میں آپ کو دینا آپ کا امتحان ہے جب وہ آپ کے پاس ناغا کرتا ہے اور آپ کی باتیں نہیں سنتا ہے, کیونکہ آپ کی باتیں سننا ہے, ہماری باتیں سننا واجب تو نہیں ہے نا اس پر, اس کا اختیار ہے وہ کام کرے یا نہ کرے. تو وہاں پر آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے, اس میں آپ کا اخلاص کا امتحان ہوگا. اگر ہم لوگ معاشرے میں دوڑائیں, آخری بات جو یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں, یا نکال رہے ہیں تو میں ایسے ہی نکال دیتا ہوں 5-10 ہزار روپے, میں ایسے ہی نکال دیتا ہوں, کوئی مولوی آگے چندہ دے دیے. دکان کا ہم حساب نہیں کرتے, دکان کا حساب کرنا ضروری ہے, ایک پائی کا حساب کریں. آپ کے گھر میں جو سونا چاندی ہے, آپ کے پاس جو پیسہ بینک میں اپنے پاس موجود ہے, سب کا حساب کر کے آپ کو صحیح زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یؤدی زکاتہ, جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کے پاس ایسا گنجا سانپ قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے گنجا ہوگا, یعنی سر پہ اس بال نہیں ہوگا اس سانپ کا, اور اس سانپ کے دو زبان ہوگی جو نکلے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں زبان سامنے سے نکالتا ہے, تو 2 زبانیں والی, اور آپ تحقیق کریں گے تو دونوں زبان والی جو سانپ ہوتا ہے اس سانپ کے اندر زیادہ بیخ ہوتا ہے, اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے, زیادہ زہر اس کے اندر ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ آئے گا یطوقہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں لٹکا دے گا. بہت ساری آیتیں اس کی وعید میں, وہ الگ خطبے کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ کہے گا ایسے پھن مار کر, کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں جسے تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. اسی لیے زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا ہی اہم ہے جتنا
جتنا ہم نماز پڑھنا اہم ہے، جتنا نماز اور زکوٰۃ میں جو شخص فرق کرے گا. ابو بکر نے اعلان جنگ کیا تھا سارے صحابہ کی مخالفت کے باوجود، اور سارے صحابہ نے پھر کہا تھا کہ ابو بکر حق پر تھے اور ہم لوگ غیر حق پر تھے. اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح حق کے ساتھ حقداروں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق دے اور بخل سے بچائے. اللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک صاحب شاید پنڈوا یا کہیں سے آئے ہوئے ہیں مسجد یا کسی چیز کے چندہ کے لیے، تو اعلان ہے کہ آپ لوگ اس میں تعاون کریں. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض عنا الدين وعن المدينين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار. اللهم اعتق رقاب ابائنا وامهاتنا من النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.